میرے بھائیوں، میرے عزیز ہموطنوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے 1947 میں جو تبدیلی لائی ہے وہ ہماری منزل کی طرف ایک بہت بڑی نشاندہی ہے۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ، ہماری قومی تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ حضرت عیسیٰ سے پہلے کی تاریخ ہے۔ بالورستان کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جس وقت نینو بابل آباد تھے، جس وقت مصر کی تہذیب آباد تھی، جس وقت گندھارا کی تہذیب آباد تھی، جس وقت گنگا جمنا کی تہذیب آباد تھی، جس وقت چین کی تہذیب آباد تھی، اسی وقت سے ہم اس علاقے کے اندر آباد ہیں۔ ہم ایک قدیم قوم ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری حیثیت ہے، ہمارے ملک رہے ہیں، ہماری مملکتیں رہی ہیں، ہماری اپنی زبانیں رہی ہیں، ہمارا اپنا تہذیب رہا ہے، ہمارا اپنا تمدن رہا ہے، ہمارا اپنا کلچر رہا ہے۔ ہم دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے کی قوم ہے، ہم کسی قوم کا کوئی چینی قبیلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ہموطنوں، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، موجود آپ کو ملے گا تبت کی ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ برشا از اے کنٹری ان بٹوین تبت اینڈ پرشیا۔ پرشیا مینز بدخشان ہے، تاجکستان ہے، اور تبت کا مطلب لداخ کا علاقہ ہے، بلتستان کا علاقہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بلتستان سے چترال تک قدیم برشال کا وجود تھا، اور اس کے بعد 5ویں صدی عیسوی سے 8ویں صدی عیسوی تک بلورستان کی مملکت رہی ہے، اور اس زمانے میں یہ دنیا کی بہترین ایک ملک تھا، اور اس مملکت کے اندر بہت خوشحالی تھی، بہت مضبوطی تھی، ایک قوم تھے ہم، اور ہماری ایک شناخت تھی۔ اور اسی طرح دردستان کی تہذیب تاریخ کا اہم حصہ ہے، اور دردستان کے زمانے میں بھی اگرچہ اگر ایک مملکت کے طور پر نہ صحیح، لیکن ایک کلچر کے طور پر، ایک تہذیب کے طور پر، ایک شناخت کے طور پر ہماری تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جب بلورستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئے، چھوٹے راجے آپس میں لڑنے لگے، جس سے فائدہ اٹھا کر جب انگریز ہندوستان میں تھا اور اس کے خلاف روس یہاں پر تاجکستان تک پہنچا تو پنجاب کی سکھ حکومت اور کشمیر کے ڈوگروں کے ساتھ مل کر 1842 سے 1891 تک اس علاقے کے اندر زبردست قسم کے حملے کیے گئے، اور ان حملوں کے دوران ہمارے آبا و اجداد نے کافروں کا، مخالفین کا، دشمنوں کا، انگریزوں سکھوں کا، ڈوگروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، قربانیاں دی، بارہا ان کو شکست دیا، جس میں گوہرمان کی فتح بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ نیلت میں جب آخری بار ہند نگر انگریزوں کے ہاتھوں فتح ہو رہا تھا تو دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی ہند نگر کے لوگوں کی طرف سے، یہ انگریزوں کے ہاں بہت بڑا ان کا نقصان پہنچا تھا، اور آج بھی وہ جنگ تحریک کا حصہ ہے، اور یاسین کا مڈوری قلعہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک چھوٹی قوم ہونے کے ناطے، ایک سکیٹڈ ایریا ہونے کے ناطے، دور افتادہ ہونے کے ناطے، رسول رسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے، پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہم انگریزوں، سکھوں اور ڈوگروں کا مشترکہ یلغار، مشترکہ حملوں کو بارہا نہیں روک سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علاقہ ریاست جموں و کشمیر کے انڈر میں گیا، اور انگریز نے ان علاقوں کو فتح کر کے کشمیر کے حوالے کر کے وہ واپس چلا گیا، اور اسی طرح ہم جبری طور پر جموں و کشمیر کی سٹیٹ کا حصہ بنے، اور 150 سال تک ہم نے وہ عطاب جھیلی۔ اور جب 1947 میں ہندوستان سے انگریز واپس جا رہا تھا، پاکستان اور ہندوستان کی 2 مملکتیں بند رہی تھی، تو ہمارے لیے ایک سنہرا موقع تھا کہ ہم ڈوگروں کے خلاف، نان مسلم کے خلاف اور جابر قوتوں کے خلاف لڑے، اور وہ لڑائی ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، گلگت سکاؤٹس نے، 6th کشمیر انفینٹری کے مسلم عناصر نے بخوبی لڑی، اور 28,000 مربع میل رقبے کا یہ اہم ترین اسٹریٹجک حیثیت سے بہت ہی اہم، دنیا کا اہم ترین علاقہ، ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کی طرح کا علاقہ آزاد کرایا۔ اور پاکستان سے چونکہ اس بات پر الحاق کی بات کی گئی یا اس سے مدد کی بات کی گئی کہ چونکہ اسلامی ناطہ تھا اور ادھر ہندوستان واپس ان علاقوں کو لینا چاہتا تھا، اور یہاں پر حالات ایسے نہیں تھے کہ ایک پولیٹیکل موو کے ذریعے یہ آزادی نہیں لی گئی تھی، یہ ایک
कूदाता के जरिए से ये आज़ादी ली गई थी। ऐसे हालात के अंदर हमें पुकारना पड़ा पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यहाँ आकर वो उस वक्त के नामसात हालात के पेश नज़र इस इलाके को टेक ओवर किया, और उस दिन से आज तक हमें ब्यूरोक्रेसी और एक फर्द की गुलामी के अंदर जकड़ के रखा हुआ है। ये हमारी तारीख है। और हम अब आप ये बताना चाहते हैं कि अगर उस वक्त पॉलिटिकल तहरीक नहीं थी तो आज पॉलिटिकल तहरीक बनेगी, अगर उस वक्त सियासी लीडरशिप नहीं थी तो आज पॉलिटिकल लीडरशिप होगी। इसलिए कि अब 1947 नहीं, अब 1947 का 7 उधर 4 उधर 1974 भी नहीं, आज सन 2007 भी गुजर चुका है। ये 21वीं सदी है। अब 21वीं सदी के तकाजे हैं। 21वीं सदी के तकाजों के मुताबिक हम नहीं समझते हैं जनाब कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंट को डीसी बना दो, डीसी से तुम चीफ कमिश्नर बना दो, चीफ कमिश्नर से तुम एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, एडमिनिस्ट्रेटर से तुम चीफ सेक्रेटरी बना दो। हमें ये चीजें मंजूर नहीं है। हमें इसी तरह की रियासत चाहिए जिस तरह की रियासत पाकिस्तान है, जिस तरह की रियासत जम्मू और कश्मीर है, जिस तरह की रियासत हिंदुस्तान है। और हम अपनी रियासत के अंदर अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का तयन कर सके। कोई हमारे बारे में बंदरबाट नहीं कर सकता, कोई हमें अपनी मर्जी से अपना हिस्सा नहीं बना सकता, कोई अपनी मर्जी से हमें किसी से मिला नहीं सकता, कोई हमें तोहफे में नहीं दे सकता, कोई हमें बेच नहीं सकता, कोई हमें रोंद नहीं सकता, कोई हमें मार नहीं सकता, कोई हमें जख्मी भी नहीं कर सकता, कोई इस धरती के वजूद के अंदर इसमें कोई तब्दीली भी नहीं ला सकता। और ये सारे इख्तियारात आपको है और सिर्फ 20 लाख बालावर कौम को है।